حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آئے، قدم رجلانی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو اشخاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں فکان اسلامہما جمیعا، یہ دو آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ہی ساتھ آ کر اکٹھے ہی حضور کے بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلام ایک جیسا تھا، اکٹھے ایمان لائے تھے، بارگاہ رسالت میں آئے اکٹھے تھے اور کلمہ اکٹھا پڑا تھا۔ اب جب آغاز دین اکٹھا ہوا پھر صحابی رسول بنے۔ میں کہتا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابی جس درجے پہ فائز ہوتا ہے، بعد میں آنے والے غوث قطب ابدال کیوں نہ ہوں، دنیا جہان کے سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال جمع ہو جائیں، ایک آخری صحابی کے قدموں کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات کو ذہن نشین کیجئے۔ دو اشخاص آئے حضور کے بارگاہ میں، فرماتے ہیں فکان اسلامہما جمیعا، دونوں کا اسلام اکٹھا تھا، دونوں اکٹھے اسلام لائے۔ اور اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اسلام لانا تو بعد والوں نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں، لیکن سب سے بڑا مقام اور درجہ یہ تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا تو منصب صحابیت پر اللہ نے انہیں فائز فرما دیا، مقام صحابیت عطا کیا اللہ نے، درجہ صحابیت پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اور شان بخشی۔ تو جب صحابہ بنے دونوں تو فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ایک شخص جو تھا وہ جد و جہد کے اعتبار سے وہ دوسرے سے زیادہ سخت تھا، ہر نیکی کے عمل میں سبقت لے جانے والے، اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے وہ دونوں اکٹھے، مسلمان تو اکٹھے ہوئے، دونوں صحابی تھے، لیکن صحابیت میں دونوں ایک ہی درجہ دونوں کا، لیکن اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے زیادہ عامل تھا، ایک دوسرے سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، ایک دوسرے سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، ہر کام میں سبقت لے جانے والے، جہاد میں، غزوے میں، ہر طرف جدھر جدھر بھی جاتے اعمال صالحہ کے اندر ان کا نمبر پہلے نمبر پہ تھے۔ تو فرماتے ہیں فغزل مجتہد منہما فاستشہدا، تو ان دونوں میں سے جو تیز تراز تھے، جن کے اعمال زیادہ تھے، جو کثرت سے اعمال بجا لاتے تھے، جو زیادہ جدوجہد کرتے تھے، وہ ایک غزوے میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جہاد میں شرکت کی، فاستشہدا، اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب بتاؤ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ حضور نے پڑھایا ہوں، مقام صحابیت میں لا ہوں، حضور کے ساتھ غزوے میں تشریف لے گئے ہوں، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں جا کر شہادت کا مقام پایا ہو، جام شہادت نوش کیا ہو، یار ایک بندہ مومن کو اس سے آگے کس چیز کی طلب رہتی؟ اس سے آگے کیا اس کے پاس کیا کمی رہتی ہے؟ ساری عزتیں اور ساری ابرویں اور ساری کامیابیاں رب نے اپنے محبوب کے طفیلوں سے عطا فرما دی ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ شہید ہوئے ایک ان میں سے، ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ، فرماتے ہیں جو دوسرے تھے ان میں سے، جو ان کے بنسبت اعمال میں فاسٹ نہیں تھے، جد و جہد میں فاسٹ نہیں تھے بظاہر، وہ ان کے بعد 1 سال مزید اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ اسلام اکٹھا لائے، مومن اکٹھے بنے، بارگاہ رسالت میں صحابیت کا مقام اکٹھا پایا، اور اعمال میں ایک زیادہ جد و جہد کرنے والے اور ایک اس کی بنسبت ان کی جد و جہد کم تھی، لیکن جو زیادہ جد و جہد کرتے تھے وہ غزوہ میں چلے گئے، وہاں شہید کر دیے گئے، شہید ہوئے، اور دوسرے جو تھے وہ 1 سال مزید انہیں زندگی ملی، 1 سال بعد ثم توفی، پھر وہ فوت ہو گئے۔ اب اگلی بات، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جب وہ دونوں دنیا سے رحلت کر گئے، ایک شہید ہو کر سال پہلے اور ایک اپنی طبی موت پر دنیا سے چلے گئے 1 سال بعد، سننے والی بات ہے، اب توجہ کیجئے گا۔ قال طلحہ، حضرت طلحہ فرماتے فرأیت فی المنام بینا، ایک دن میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا۔ طلحہ کیا دیکھا تو نے؟ فرماتے انا عند باب الجنہ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ طلحہ بن عبید اللہ کھڑا ہے، اپنے آپ کو جنت کے دروازے پہ میں نے پایا۔ فرماتے ہیں اذا انا بہما، جب دائیں بائیں دیکھا تو اکیلا نہیں تھا جنت کے دروازے پر، وہ جو شہید ہو چکے تھے وہ بھی موجود تھے، وہ جو سال بعد فوت ہوئے وہ بھی موجود تھے جنت کے دروازے پر۔
فرماتے ہیں فخرج خارج من الجنہ، دربان جنت باہر نکلا، جنت کا کنٹرولر نگران باہر فرشتہ نکلا، اور اس نے نکل کر فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوفِّيَ الْآخِرُ مِنْهُمَا، فرماتے ہیں اس نے آ کر، وہ شہید بھی موجود ہے اور سال بعد فوت ہونے والا بھی موجود ہے، دونوں کو دیکھ کر جنت سے نکلنے والے فرشتے نے جو سال بعد فوت ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ توجہ کیجئے گا، سال بعد وصال ہوا، جنت پہلے داخل ہوئے، اجازت جنت میں جانے کی پہلے ملی رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں۔ فرماتے ہیں ثم خرج، اس کو ساتھ لے کر فرشتہ اندر داخل ہوا، اسے جنت میں پہنچا کر پھر واپس باہر نکلا۔ فرماتے فَأَذِنَ لِلَّذِي اُسْتُشْهِدَ، دوبارہ باہر نکل کے اس فرشتے نے، دربان جنت نے اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جو سال پہلے شہید ہوئے تھے، اسے بعد میں اجازت ملی جنت میں جانے کی۔ فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ شہید کو بھی جنت میں وہ فرشتہ داخل کر کے واپس نکلا، ثم رجع الیہ، فرماتے اب میری باری تھی کہ وہ فرشتہ جنتی دوبارہ میرے پاس آیا، دونوں کو جنت میں داخل کیا، پہنچا دیا اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے درجے میں، پھر واپس میرے پاس آیا۔ فرماتے فقالا، اس نے آ کر مجھ سے کہا ارجع، واپس چلا جا۔ سبحان اللہ تاکو۔ تیسری مرتبہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اے طلحہ بن عبید اللہ ارجع فإنک لم یأن لک بعد، اے توڑا وقت نہیں آیا، تسی جیوندے پہ دنیا کی زندگی آپ جی رہے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ آپ کو کا وصال نہیں ہوا، وہ تو شہید ہو گئے، پھر وصال ہوئے سال بعد دوسرے، ان کو جنت پہنچا دیا گیا، لیکن آپ چلیے واپس لوٹ جائیے، کیونکہ فإنک لم یأن لک بعد، ابھی تک آپ کے جنت میں جانے کا وقت نہیں پہنچا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں مجھے واپس لٹایا جنتی فرشتے نے، فرماتے ہیں بیدار ہوا فأصبح طلحة يحدث به الناس، جب صبح ہوئی نا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اٹھ کر لوگوں میں اپنا خواب بیان کیا، صحابہ میں اپنا خواب بیان کیا۔ جب صحابہ کو اپنا خواب بیان کیا، لوگوں کو وہ بات اپنی رات پر گزرا ہوا ماجرا سارا سنا دیا، تو فرماتے ہیں فعجبوا لذالک، جس نے طلحہ بن عبید اللہ کا رات کا خواب سنا وہ سب تعجب میں پڑ گئے، سب کو عجیب لگا کہ تعجب کس بات کا؟ سنیے، سال پہلے شہید ہوئے تھے ایک صحابی، اسلام دونوں کا برابر، صحابیت کا درجہ دونوں کا برابر، اعمال میں ایک فاسٹ تھا، ایک سیکنڈ نمبر پہ تھے، جو سیکنڈ نمبر پہ تھے وہ سال مزید زندہ رہے، جو فاسٹ تھے وہ شہادت پا کر سال پہلے چلے گئے۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ طلحہ بن عبید اللہ آپ کے خواب کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ جو پہلے شہید ہو کر شہادت پا کے دنیا سے چلا گیا ہے اس کو دوسرے نمبر دیا گیا جنت میں، اور جو سال بعد زندہ رہ کر دنیا سے چلا گیا تھا اپنی طبی موت پر اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ بات صحابہ کرام کو عجیب لگی، تو جب یہ تعجب ہوا ان کو تو فرماتے ہیں کہ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ طلحہ بن عبید اللہ کو اس طرح کا خواب ملا ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے۔ یاد رکھیں ایک خواب میرا اور آپ کا ہے، وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک خواب ہے صحابی کا، بلکہ اس سے پہلے کسی ولی کا خواب ہے، تو اس خواب کا درجہ اور ہے۔ ایک خواب ہے صحابی کا، اس خواب کا درجہ اور ہے۔ تینوں خواب اپنے اپنے مقام اور مرتبے میں الگ الگ معنی اور مفہوم رکھتے ہیں، الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان تمام سے صحابی کا خواب سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، یقین پر مبنی ہے، حقیقت پر کہ صحابی نے دیکھا ہے۔ لیکن ایک خواب وہ ہوتا ہے جو دیکھتا صحابی ہے، مہر تصدیق امام الانبیاء لگا دیتے ہیں، اس خواب کے برابر کوئی خواب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خواب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق نصب فرمائی۔ وہ کس طرح تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہو گیا آپ کا خواب لوگوں میں کہ طلحہ بن عبید اللہ نے عجیب خواب دیکھا، یہ بات مشہور ہوتے ہوتے یہ بات پہنچی امام الانبیاء علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں، تو فرماتے ہیں توجہ میری طرف رکھیے گا، فرماتے ہیں کہ وحدثوا الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے چند لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات مشہور کر دی معاشرے میں؟
تو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سرکار کو یہ ساری بات، یہ سارا ماجرا طلحہ بن عبید اللہ کے خواب کی صورت میں بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات سنی اور سن کر فرمایا من ای ذالک تعجبون، غلامو دسو تسے کس گل دا تانوں تعجب ہے، تسی کیوں حیران ہو، کس بات کا تمہیں تعجب ہے، کیوں پریشان ہو، اس بات کو اتنا مشہور تم نے کر دیا اور تعجب کی حالت میں چلے گئے، حیرانگی، حیرت زدہ ہو گئے، کیوں حیرت زدہ ہیں آپ، کون سی بات تمہیں عجیب لگی اس میں؟ تو فقالو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا کان اشد الرجلین اجتہادا، حضور اے جڑے شہید ہوئے سن سال پہلے تے ایک اپنی طبی موت سال بعد فوت ہوئے نے، جڑے پہلے شہید ہوئے سن وہ اعمال کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے وہ فاسٹ تھے، وہ زیادہ جد و جہد کرتے تھے، زیادہ عامل تھے. اور دوسرے ثم استشہد، پھر انہیں شہید بھی کر دیا گیا، وہ شہید بھی ہو چکے تھے. ودخل هذا الاخر الجنت قبلہ، حضور تعجب اس بات کا جو شہید ہے وہ دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے اور جو غیر شہید ہے وہ پہلے نمبر پہ جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. خواب اس طرح کی نظر آئی ہے. حضور یہ بات ہمیں کسی جگہ پہ کھڑے ہونے نہیں دیتی، اس بات نے ہمیں متعجب کر دیا. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ سنو الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، تعجب کیوں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا اس شخص نے 1 سال بعد مزید عمر نہیں پائی تھی؟ 1 سال بعد مزید عمر نہیں پائی تھی؟ قالو بلا، حضور کیوں نہیں؟ سب کہنے لگے حضور ہاں، یہ شخص جو پہلے جنت میں گیا ہے یہ 1 سال بعد میں زندگی پا کر دنیا سے چلا گیا تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، سرکار فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى، میرے غلاموں بتاؤ کیا 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ جی حضور رہا ہے. فرمایا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ جی حضور پایا ہے. فصامہ، روزہ نہیں رکھا؟ جی حضور اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں. رحمت کونین نے فرمایا وصلی، اور رمضان میں عبادت، رات کی تراویح کی صورت میں، قیام لیل کی صورت میں، نماز پنجگانہ کی صورت میں اس نے سجدے نہیں دیے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، حضور پڑھی ہیں، اس نے 1 سال زیادہ عبادت کی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا و قضا من سجدۃ من فی السنۃ، میرے غلاموں بتاؤ اس نے اسی طرح جس طرح یہ 1 سال مزید زندگی پائی ہے، رمضان کا مہینہ پایا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں، پھر نمازیں پڑھی ہیں، تو بتاؤ 1 سال میں اس نے اس طرح کثرت سے سجدے رب کے بارگاہ میں نہیں دیے؟ اب صحابہ کا جواب سنیے. قالو بلا، حضور کیوں نہیں، یہ سارے معاملات اس نے پا لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو کہ یہ پہلے جنت میں کیوں گیا، یہ بعد جنت میں کیوں گیا، آؤ میں تم ان دونوں کے درمیان جنت میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کا درجہ بیان کروں. اے لوگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے، سرکار حیات ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اور خبریں کہاں کی دے رہے ہیں؟ 7 آسمانوں سے اوپر جنت کی. اور کس کی خبریں دے رہے ہیں؟ عاقبت کی، کہ فلاں کی عاقبت کس مقام پہ، فلاں کس مقام پہ کھڑا ہے. جنتیوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں جنت میں کس مقام پہ، فلاں کس مقام پہ. دونوں کے درمیان درجے کے اعتبار سے فاصلہ کتنا ہے. دوستان گرامی قدر، ماننا پڑے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین نے اپنا محبوب بنا کر لامکان کی بلندیوں تک اپنے بارگاہ خاص میں بلا کر اپنا دیدار یکے بعد دیگر کئی بار عطا فرما کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بے شمار شانیں عطا کر کے، ساتھ میں رب العالمین نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم خاص بھی عطا فرمایا ہے. اللہ کے عطا سے محبوب تحت الثری کو بھی جانتے ہیں، لامکان کی بلندیوں کو بھی جانتے ہیں. میرے غلاموں بتاؤ یہ سارے معاملات نہیں ہوئے تو پھر تعجب کس بات کی؟ حضور تعجب اس بات کی کہ جو شہید تھا وہ پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا اور سال پہلے فوت ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اس کو بعد میں رکھا گیا. جو غیر شہید ہے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. رحمت کونین نے فرمایا آؤ پھر سنو، آمنہ کا لال تمہیں ان کا مقام جنت بھی بتا رہا ہے کہ درجہ کتنا بلند ہے. فرمایا تعجب نہ کرو، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تسی اس گل دی ٹینشن لے گئے کہ پہلے کیوں گیا تھا، بعد سے کیوں رہ گیا. زیادہ جد و جہد کرنے والا بڑا عامل
دوستان گرامی قدر، صحابیت کا مقام برابر ہے، درجہ برابر ہے، دونوں جنتی ہیں، دونوں اللہ کے حکم سے گناہوں سے محفوظ ہیں، دونوں صاحب مرتبت ہیں، دونوں ذیشان ہیں، لیکن جنت میں جانے میں جو پہلے فوت ہوا شہادت کا جام پی کر وہ حضور پہلے جانا چاہیے تھا، بعد میں کیوں گیا؟ جو بعد میں فوت ہوا اپنے طبی موت پر، وہ پہلے کیوں گیا؟ رحمت کونین نے فرمایا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، سنو میں تمہیں ان کا مقام جنت بتانے لگا ہوں۔ فرمایا فما بینہما ابعد بین السماء والارض، فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ ان دونوں کے درمیان صرف اس بات سے تعجب نہ کرو کہ پہلے اور بعد والی بات کو لے کر، بلکہ حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ دونوں کے جنت کے اندر دونوں کے مقام اور مرتبے میں اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان بلندی میں فرق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا بعد میں تبھی موت فوت ہونے والے پہلے دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ ابتدا میں جو جملہ عرض کیا تھا اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں تمہیں، نوجوانوں کو، اپنے ملت کے احباب کو، کہ رمضان کا مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے، بد نصیبوں کو نہیں ملتا۔ جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی بد نصیب ہی رہتے ہیں، جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے کے آنے پر خوشی مناتے ہیں، جانے پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے ہمارے ہاتھوں سے رمضان جیسا مہمان چلا گیا، نہ جانے پھر زندگی میں ملے یا نہ ملے۔ دوستان گرامی قدر، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پہلے جنت میں اس لیے داخل کیا گیا ہے اور زمین و آسمان جتنے فاصلے میں اس کو زیادہ درجہ، بلند درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ فرمایا ادرک رمضان فصامہ وصلی، رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھے اور اس نے نمازیں پڑھی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔